آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر آئیں کچھ سیکھیں۔ کون سا پروگرام لے کر؟ آئیں کچھ سیکھیں۔ جی ہاں، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ سکھانے کے لیے ہم یہ پروگرام لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شروع سے لے کر آخر تک ہمارے اس پروگرام میں شامل رہیے گا۔ اس میں مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں، جس میں ہم شروع میں اچھی باتیں کچھ سیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم زندگی اچھی گزارنے کے لیے کچھ سنتیں اور آداب سیکھتے ہیں، اس کے بعد آخری ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم اشاروں کی زبان سیکھتے ہیں، سائن لینگویج ہم سیکھتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اچھی بات سیکھیں۔ آج جو ہم کچھ باتیں سیکھیں گے اس میں ہے حرص کے نقصانات۔ کسی گھر میں ایک عجیب و غریب سانپ رہا کرتا تھا جو روزانہ سونے کا ایک انڈا دیا کرتا تھا۔ گھر کا مالک مفت کی دولت ملنے پر بہت خوش تھا۔ اس نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ کئی ماہ تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن سانپ اپنے بل سے نکلا اور اس نے ان کی بکریوں کو ڈس لیا۔ اس سانپ کا زہر ایسا جان لیوا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بکری کی موت واقع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر اس کے گھر والے گھبرا گئے، مگر اس شخص نے یہ کہہ کر انہیں تسلی دی کہ ہمیں سانپ سے ملنے والا نفع بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ عرصے بعد سانپ نے ان کے پالتو گدھے کو ڈس لیا اور ایسا ڈسا کہ وہ فوراً مر گیا۔ اب تو وہ شخص بھی گھبرا گیا، مگر لالچ کے مارے اس نے فوراً خود پر قابو پایا اور کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سانپ ہمیں مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے، مگر جب تک یہ نقصان جانوروں تک محدود ہے میں صبر کروں گا، اس کے بعد نہیں کروں گا۔ اب ہوا کیا کہ پھر 2 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کو روزانہ سونے کا انڈا مل رہا ہے۔ پھر 2 سال کے بعد ایک دن سانپ نے ان کے غلام کو ڈس لیا، یعنی جو ان کا نوکر تھا اس کو ڈس لیا۔ اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا، مگر اس سے پہلے کہ مالک اس تک پہنچتا زہر کی وجہ سے غلام کا جسم پھٹ چکا تھا۔ اب وہی شخص پریشان ہو کر کہنے لگا کہ اس سانپ کا زہر تو بہت خطرناک ہے۔ اس نے جس کو ڈسا فوراً موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اب کہیں یہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو نہ ڈس لے۔ کئی دن اس پریشانی میں اس کے گزر گئے کہ میں سانپ کا کیا کروں، کیا کیا جائے سانپ کا۔ دولت کی حرص نے ایک بار پھر اس شخص کی آنکھوں پر پٹی باندھی۔ اس نے یہ کہہ کر اپنے گھر والوں کو مطمئن کر دیا، اگرچہ اس سانپ کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، مگر سونے کے انڈے بھی تو ملتے ہیں، لہٰذا ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ دنوں بعد سانپ نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ فوراً تریاق یعنی زہر کا اثر ختم کرنے والی دوا کا انتظام کیا گیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس لڑکے کی موت واقع ہو گئی۔ جوان بیٹے کی موت میاں بیوی پر بجلی بن کر گری اور وہ دونوں غضبناک ہو کر کہنے لگے، اب اس سانپ میں کوئی بھلائی نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ اس موذی جانور کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ سانپ نے ان کی یہ باتیں سنی تو وہ کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گیا۔ اس طرح انہیں سونے کا انڈا بھی نہ مل سکا۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو سونے کا انڈا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی لالچی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی۔ چنانچہ وہ دونوں میاں بیوی سانپ کے بل کے پاس آئے اور دھونی دے کر گویا اسے صلح کا پیغام دیا۔ اب حیرت انگیز طور پر وہ واپس آ گیا اور انہیں پھر سے سونے کا انڈا ملنے لگا۔ مال و دولت کی حرص نے انہیں اندھا کر دیا اور وہ اپنے بیٹے کی موت، اپنی غلام کی موت
سب کو بھول گئے۔ پھر ایک دن سانپ نے اس کی زوجہ کو سوتے ہوئے ڈس لیا۔ عورت چلائی تو شوہر نے فوراً جو سانپ کا زہر ختم کرنے والی دوا ہے اس کے ذریعے اس کا علاج کرنا چاہا، مگر تھوڑے ہی دیر میں اس نے بھی تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا تو اس نے سانپ والی بات اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بتا دی۔ سب نے مشورہ دیا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، جتنی جلدی ہو سکے اس خطرناک سانپ کو مار ڈالو۔ چنانچہ گھر آ کر وہ شخص سانپ کو مارنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے سانپ کے بل کے قریب ایک موتی نظر آیا، جسے دیکھ کر اس کی طبیعت اور لالچی ہو گئی۔ دولت کی ہوس نے اسے سب کچھ بلا دیا، اس کے جانوروں کی موت، اس کے غلام کی موت، اس کے جوان بیٹے کی موت، اس کی بیوی کی موت، اس کی لالچی طبیعت نے اسے سب کچھ بلا دیا۔ اور پھر وہ دوبارہ سونے کے انڈوں کے بجائے اب اس کو موتی ملنے لگے، تو اب وہ سب کچھ بھول کر دوبارہ اس میں لالچ میں پڑ گیا۔ اب یہ سب سوچ کر کہ اب تو قیمتی موتی مل رہے ہیں، یہ سوچ کر اس نے سانپ کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ روزانہ قیمتی موتی ملنے پر وہ لالچی شخص بہت خوش رہنے لگا اور سانپ کی پرانی دھوکے بازی کو بھول گیا۔ ایک دن اس نے سارا سونا اور موتی ایک برتن میں ڈال کر اسے دفنا دیا اور اس جگہ پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسی رات سانپ نے اسے بھی ڈس لیا۔ جب اس کی چیخیں بلند ہوئی تو اس کے پڑوسی، رشتہ دار، دوست، احباب بھاگم بھاگ وہاں پہنچے۔ اس کی حالت دیکھ کر کہنے لگے، تم نے اسے مارنے میں سستی کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ لالچی شخص شرم کے مارے کچھ نہ بول سکا، سونے سے بھرا برتن نکال کر ان کے حوالے کر دیا، جسے دیکھ کر وہ سب کہنے لگے، آج کے دن یہ مال تیرے کسی کام کا نہیں، کیونکہ اب دوسروں کا ہو جائے گا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود حاضرین، ذرا ہم سب مل کر غور کریں کہ مال و دولت کی ہرس نے ہنستے بستے گھر کو جاڑ کر رکھ دیا۔ وجہ کیا بنی؟ ہرس اور لالچ۔ اچھا خاصا گھر تھا، جانور بھی تھے، ان کے پاس سواری بھی تھی، ان کا غلام بھی تھا، ایک جوان بچہ بھی تھا، اس کی بیوی بھی تھی، پورا ہنستا مسکراتا گھر تھا، لیکن گھر برباد ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ لالچ اور ہرس کی وجہ سے۔ اللہ پاک ہمیں قناعت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں لالچ اور ہرس سے محفوظ رکھے۔ تو اگر لالچ اور ہرس اگر آ جائے، کسی فرد میں آ جائے، کسی کے دل میں آ جائے، کسی کی لالچی طبیعت بن جائے، تو اس سے گھر، زندگی، سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس بری بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ آج جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے سید الایام کے متعلق۔ جی ہاں، سید الایام، یہ کون سا دن ہے؟ یہ ہے جمعۃ المبارک، جسے سید الایام کہا جاتا ہے، تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ہم سنتے ہیں، جمعہ کے دن اللہ پاک جسے توفیق دے، بلکہ ہر عاشق رسول کو کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کے دن جتنے سنتیں اور آداب مستحبات ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں پہلے پہنچیں اور تمام تر جو عبادات ہیں وہ آرام سے ذوق و شوق کے ساتھ مکمل کریں۔ سبحان اللہ۔ جی، جمعہ کے لیے جلدی جانا، ہم سنتیں اور آداب سیکھ رہے ہیں، اس میں پہلا ہے جمعہ کے لیے جلدی جانا، امام کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، خطبہ شروع ہونے تک گفتگو منع نہیں، امام کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، اور جب تک امام صاحب خطبہ شروع نہ کریں تو تب تک گفتگو کرنا منع نہیں ہے۔ کوئی ضروری گفتگو ہو تو ہم وہ گفتگو بھی آرام سے مسجد کے تمام تر تقدس کو دیکھتے ہوئے، ہم وہ بات، دنیاوی بات نہ ہو، دینی بات ہو تو ہم وہ کر سکتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن غسل کرنا، سفید کپڑے پہننا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، نماز کے لیے جلدی جانا اور سورہ کہف پڑھنا، یہ تمام تر جو ہم نے چیزیں سنی، یہ جمعۃ المبارک کے مستحبات میں سے، سنتیں اور آداب میں سے ہے کہ جمعہ کے دن غسل بھی کرے، صاف ستھرے کپڑے بھی پہنے، اگر نیا سوٹ ہے تو نیا سوٹ پہنے، نہیں تو جو صاف ستھرا سوٹ ہے اس کو آپ پہنیں، اور پھر عطر لگائیں، مسواک کریں، ناخنوں کو آپ کاٹیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے کرنی چاہیے، عطر لگانا چاہیے، وضو کرنا چاہیے،
خوشبو لگانا چاہیے اور نماز کے لیے جلدی کرنا چاہیے۔ تو آئیے سنتے ہیں جو یہاں موجود حاضرین ہیں ان سے ہم کچھ یہ سوالات کرتے ہیں، کچھ مستحبات اور آداب سنتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمیں کون سناتے ہیں۔ تمام اسلامی بھائی ایک ایک کر کے سنتیں اور آداب بیان کر دیں۔ جمعہ کے لیے جلدی جانا، جمعہ والے دن عطر لگانا سنت ہے۔ جمعہ والے دن مسواک کرنا، غسل کرنا، تلانا، سفید لباس پہننا، سفید لباس پہننا، سبحان اللہ۔ نماز کے لیے جلدی جانا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جمعہ کے دن کی سنتیں اور آداب سنی اور سیکھی بھی۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اشارے سیکھیں۔ جی وسیم بھائی، آج آپ ہمیں کون سے اشارے سکھا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ الکریم ہم صرف 5 اشارے سیکھیں گے۔ پہلا اشارہ ہے، اس طرح سے کیجئے، یہ ہے لفظ ثواب کا اشارہ۔ ثواب، جی ثواب، ہاتھ یوں رکھنا ہے، یوں رکھنا ہے؟ اس انداز میں رکھنا ہے کہ ہتھیلی آپ ہی کے رخسار کی جانب ہو۔ ٹھیک ہے، ثواب۔ اب دوسرے ہاتھ سے اس طرح کریں گے اور لیفٹ شولڈر پر اس طرح رکھیں گے ہم کہ ایک انگلی آگے کی جانب اور ایک انگلی پیچھے کی جانب ہے۔ یہ ہے گناہ کا اشارہ۔ گناہ، ثواب، ثواب، گناہ۔ گناہ۔ اچھا، اچھا، یہ ہم عام حالت میں بھی کرتے ہیں یہ اشارہ۔ یہ اچھا، اچھا، برا، 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 نیک۔ یہ 3 انگلیاں کھلی ہوئی ہماری، صرف یہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی ان کو ملایا ہوا ہم نے، اوپر سے نیچے کی جانب ہم لائیں گے دل پر، نیک۔ نیک۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، امید کروں گا آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، جس میں ہم نے آج کا جو ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا اس میں ہم نے لالچ اور حرص سے بچنے کے بارے میں سنا، اور لالچ اور حرص کتنی بڑی بیماری ہے اس تعلق سے ہم نے سنا۔ اس کے بعد ہم نے سید الایام جمعہ کے دن کی سنتیں اور آداب سیکھی، اور آخر میں ہم نے کچھ اشارے سیکھے ثواب کا، گناہ کا، اچھے کا، برے کا۔ تو امید کروں گا کہ آپ نے سیکھا بھی ہوگا، لکھا بھی ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی تمام تر اچھی باتوں کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ سے دوبارہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔